الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ نے دوبارہ اس مقدس مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک نفل نماز پڑھنے پر ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا جائے تو اس کا دوگنا یا اس سے زیادہ کا ثواب ملنے والا ہے۔ قرآن کا ایک حرف عام دنوں میں پڑھو تو 10 نیکیاں ہیں، رمضان میں پڑھو تو 70 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف الف پڑھنے پر 70 نیکی، با پڑھنے پر 70 نیکی، ایسے پورے قرآن مجید پڑھنے والے کیا خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے مکمل قرآن پڑھا بھی ہے، تراویح میں سنایا بھی ہے، تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ان کی عظمت و مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ اب ہماری غفلتی، ہماری کوتاہی اور ہماری لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ 2 عشرے گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ یہ مقدس مہینہ اب آخری پڑاؤ پر آ گیا ہے، صرف 10 دن بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ مبارک مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ اب اگر ہم 2 عشروں کا جائزہ لیں گے تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں، سوائے ملامت کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ خوشی تو دور دور تک محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا تھا، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرتوں کا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے رحمتیں ویسے حاصل کی؟ اللہ تو دینے میں کمی نہیں کی ہے، اللہ نے ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہم وعدہ کر کر وعدہ توڑ سکتے ہیں، اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ
کہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رحمتوں کا جو عشرہ گزرا ہے، کیا ہم نے واقعتاً ویسی عبادتیں کی تھی جیسے کرنے کا حق تھا؟ کیا واقعتاً ہم نے اپنی جھولیوں میں وہ رحمتیں وہ برکتیں بھر لی جیسے بھرنے کا حق تھا؟ اگر نہیں تو اس افسوس کی بات ہے۔ اور دوسرا عشرہ تھا مغفرت کا، جو آج مغرب کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ تو ملا جو مغفرتوں کا ہے، کیا ہم نے ایسے اعمال کر لیے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کر دی؟ کیا یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم اگر رمضان کے مہینے میں اللہ موت دے دے تو کیا اللہ نے ہماری مغفرت کر دی ہوگی؟ اب یہ سوال اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہماری ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ مغفرت والا عشرہ تو گزر گیا لیکن مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جس کام کے کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ وہ عبادتیں کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جن عبادتوں سے قبر، جس کو جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بتایا گیا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بتایا گیا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بتایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو جنت کا گڑھا باغ بنا لیا ہے یا جہنم کا گڑھا بنا لیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کسی کو اپنی قبر میں اس کو جانا ہے، کوئی آنے والا نہیں، تو اس کو اپنی قبر سجانے کی خود فکر کرنا ہے۔ باہر سے پھول ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندر اگر تمہارے وہ قبر جنت کا باغ بن گئی تو تم کامیاب ہو۔ اندر تمہاری قبر سے خوشبو مہک رہی ہو تو تم کامیاب ہو۔ باہر سے لا کر عطروں کے باٹلیں قبر پر اڈلنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اندر قبر کیسے سجے گی؟ قبر جنت کا باغ کیسے بنے گی؟ اسی کے لیے تو عبادتیں ہیں، اسی کے لیے تو رمضان کی تلاوتیں ہیں، اسی کے لیے تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ اپنی قبروں کو سجانے کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے خدا تک پہنچنا ہے، وہی تو کرنا ہے۔ اور مغفرت کا عشرہ گزر گیا، اس کے بعد بھی اگر مغفرت نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں زبان سے تو دعوے دار ہوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، عمل اگر اس کے مخالف ہے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو 2 عشرے گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ اب آ رہا ہے تیسرا عشرہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 طاق راتیں رکھی ہے، جس کو ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 5 طاق راتیں ہیں جن میں 5 رات عبادت کرنی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ 21ویں شب، 23ویں شب، پھر اس کے بعد 25ویں شب، پھر اس کے بعد 27ویں شب، پھر اس کے بعد 29ویں شب۔ یہ 5 طاق راتیں، جو بندہ ان راتوں میں عبادت کر لے اس نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات کو ہے۔ آپ نکلے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ آپس میں 2 صحابہ میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، تو نبی علیہ السلام آئے، آ کر آپ نے ان کے درمیان صلح کرایا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آیا تھا تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے، لیکن اللہ نے میرے ذہن سے وہ بات بھلا دی، لہٰذا اب تم ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 5 شب میں جو بندہ اس کو پا لیا
اس کا عبادت 1000 سال سے زائد اس کی عبادت شمار کی جائے گی. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1 سال عبادت کرنے سے بہتر ایک رات میں عبادت مل جائے گی. تو یہ 5 راتیں ہیں. تو یہ آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا. اور نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور آپ علیہ السلام کی یہ جستجو اور فکر تھی کہ اللہ کے نبی نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا. جبرائیل امی آ کر کہنے لگے کہ آپ آگے اور تلاش کرو. تو پھر نبی علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ آپ آخری عشرے میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. تو پھر اللہ کے نبی منبر پر آ کر آپ نے خطبے میں صحابہ کو یہ حکم دیا، اس لیے کہ نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تو نبی کی اطاعت اور اقتداء میں صحابہ نے بھی اعتکاف کیا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اب تک اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کر لے. اور ان اعتکاف میں ان 10 دنوں میں 5 راتیں ایسی ہے کہ جو بندہ اس کو پالے، اس رات کو جو بندہ پالے، اس رات کی عبادت 1000 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب لکھ دے. اور آخری مہینہ جو ہے، اس مہینے کے آخری جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن اعتکاف کے دن کہلاتے. یہ اعتکاف کیوں ہے؟ اعتکاف سنت ہے لیکن کیوں ہے یہ سوال. علماء نے ایک مصلحت یہ بھی بتائی ہے کہ زندگی کے پورے مہینے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کاروبار اور اپنے معمولات کے ساتھ انسان گزارتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ 10 دن بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. یہ 10 دن میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، پھر وہ جو مانگے گا میں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. اور نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی کھانا اور پانی کئی دن کا لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے. وہاں جا کر تنہا لوگوں سے دور آپ غار حرا میں بیٹھ کر صرف یہ غور کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اتنا عظیم ہے، اس کی قدرت پر، اس کے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں اللہ کے نبی مصروف رہتے تھے. نبی کے وہاں جانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد تھا. تو پھر کیا ہوا؟ جبرائیل آئے، آ کر نبی علیہ السلام کو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی. تو اس سنت کو برقرار رکھ دیا گیا کہ جیسے اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے کو آپ نے اختیار کر لیا، امت پر بھی یہ سنت رکھ دی گئی کہ تم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے آؤ، اللہ کے گھر مسجد میں پڑے رہو، بستر ڈالو مسجد میں اور پڑے رہو اور خوب اللہ سے ذکر کرو. یہاں کوئی نہیں ہوگا سوائے تمہارے اور تمہارے رب کے. یہ سنت اعتکاف جو 21 رمضان جو شروع ہوگا، 20 کا سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعتکاف شروع ہوگا اور یہ سنت اعتکاف ختم ہوگا تو چاند دیکھنے پر، چاہے رمضان کا آخری عشرہ 9 دن کا رہو یا 10 دن کا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. چاند دیکھ کر ہم نے رمضان کے روزے رکھے تو چاند دیکھ کر عید کریں گے. تو یہ اعتکاف ہے. اس اعتکاف میں اللہ تبارک و تعالی سے بندہ بے انتہا قریب ہو جاتا ہے. اور اللہ نے اس لیے رکھا کہ یہاں آؤ تو کھل کر مانگو. یہاں کیونکہ بعض جگہ پر دعا مانگنے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اعتکاف ایسی جگہ ہے کہ یہاں تم اور تمہارا رب ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مانگے، میں اس کو عطا کروں. وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے جو فرشتوں میں ہوتی. اس لیے کہ مسجدوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے نبی غار حرا میں تھے، جبرائیل کا نزول ہوا. ایسے ہی مسجدوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے.
تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو جب انسان 10 دن اعتکاف میں گزارے گا تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا نزول یہاں 24 گھنٹے ہوتے رہتا ہے. فرشتوں کے ماحول میں جب انسان رہے گا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں والی صفات منتقل کر دیں گے. پھر اس کے بعد وہ گناہ سے بھی نفرت کرے گا اور دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کریں گے. یہ ہے اعتکاف. یہ اس لیے رکھا گیا ہے اعتکاف کہ ہر دن اللہ رحمتیں لٹائے اور معتکفین کو اللہ رحم و کرم کی نظر سے دیکھے، ان کے اندر وہ نور پیدا ہو جو نور پیدا ہونے کی ضرورت ہے، وہ ایمانی نور ان کے دلوں میں پیدا ہو، وہ دین اسلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو، نبی سے ویسا عشق پیدا ہو جیسے صحابہ نے کہا تھا. اس لیے اللہ نے اعتکاف جیسی فضیلت اس امت کو عطا کی. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زندگی پوری لوگوں میں مصروف رہے، 10 دن آئے میرے دربار پر، میرے سے قریب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سوائے 1 سال کے آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. رات بھر اللہ کے نبی عبادت میں رہتے. اور نبی علیہ السلام صرف خود اعتکاف نہیں فرماتے، اپنی ازواج مطہرات، امت کی مائیں، نبی کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ان کو بھی اعتکاف کا آپ حکم فرماتے. تو مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. خواتین کے لیے اعتکاف مسجد میں نہیں ہوگا، گھر میں ہوگا. خواتین گھر میں ایک کونا منتخب کر لیں، ایک کمرہ منتخب کر لیں، اسی کمرے میں رہیں، وہیں عبادت کریں. کمرہ بدلیں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے معتکفین جو مسجد میں آتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں. ان کے آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آئیں تو خالی ہاتھ ہے، جاتے وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے پہاڑ لے کر جائیں. یہ نیت سے آنا چاہیے. اگر اعتکاف میں بھی دکھاوے کی نیت ہو گئی، اعتکاف قبول نہیں ہوگا. اگر ذرا 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ نیت ہو گئی کہ میں نے اعتکاف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، میں نے اعتکاف اس لیے کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مسجد میں فلاں صاحب نے اعتکاف کیا، اگر یہ نیت ہو، اللہ کے لیے اعتکاف مت بیٹھیے، ورنہ یہ اعتکاف منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو. دکھاوے کی نیت نہیں ہونا چاہیے. اور اعتکاف میں بیٹھو تو اعتکاف کے مسائل معلوم کر لینی چاہیے. اعتکاف میں تو لوگ بیٹھتے ہیں مگر عبادتوں سے غافل. اعتکاف میں رہتے ہیں، سوتے ہوئے تو نظر آتے ہیں مگر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے. تو بتاؤ پھر آپ کے بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ تو پھر اگر ایسے ہی جیسے گھر میں گزارتے تھے ویسے گزارنا تھا تو مسجد میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو عبادتوں کا ماحول ہے، یہ عبادتوں کا سیزن ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں لٹ رہی ہیں. تو لوٹنے کے لیے جب آئے ہو تو کمر کس لو. نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. جب نکلے تھے غزوہ بدر پر تو سواریاں کم تھی، تو آپس میں یہ طے ہو گیا کہ ایک سواری پر 3 لوگ چلیں گے. ایک بیٹھیں گے، تھوڑی دور جانے کے بعد وہ اتریں گے تو پھر دوسرے، پھر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ اتریں گے تو پھر تیسرے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی دوسرے، اور نبی علیہ السلام تینوں. مدینے سے نکلتے وقت نبی علیہ السلام اونٹ پر تھے. جب آگے بڑھے اور جہاں اترنے کی باری آئی تو یہ 2 صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے ہماری جو سواری پر بیٹھنے کا جو ہمارا فرض تھا، فریضہ تھا، ہم نے وہ آپ کو ہدیہ کر دیا، آپ ہی چلیے، ہم پیدل چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ثواب میں صرف تمہیں نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ضرورت ہے، اور ثواب میں صرف تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، مجھے بھی طلب ہے. یہ نبی نے فرمایا. جبکہ نبی پیدا ہی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. 1,24,000 جو انبیاء دنیا میں آئے، کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہوتا. انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہے.
اس کے باوجود نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم امت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ملا تم کو اپنی عبادتوں کے لیے، اپنی مغفرت کروانے کے لیے، آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کے لیے۔ اگر اس مبارک مہینے میں بھی اگر ایسے ہی غفلت کی زندگی گزرے گی، عید کا چاند تو اپنے وقت پر نظر آئے گا، اگر مغفرت نہیں ہوئی، اگر جہنم سے آزادی کے فیصلے نہیں ہوئے، تو میرے بھائیوں ہم سے بڑھ کر نقصان میں اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر خسارہ کرنے والا اور کون ہوگا؟ تو جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور ہر کسی کو یہ فکر کرنی چاہیے، اعتکاف سنت ہے 10 دن کا، اور اس کے علاوہ کوئی 2 دن کرنا چاہے، 3 دن کرنا چاہے، 1 دن کرنا چاہیے، اعتکاف نفل شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں جبھی بھی داخل ہو تو یہ نیت کرو کہ میں اعتکاف میں ہوں، یہ نیت کرو تو تم کو ثواب ملے گا۔ معتکف رات بھر عبادت کرے اس کو ثواب ہے، یا رات بھر اگر سو جائے تو بھی اس کو عبادت کرنے کے برابر ثواب، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک لمحے جو عن قریب رخصت ہوں گے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی فکر ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ مسجدوں میں تو آ گئے لیکن غفلت میں زندگی اگر مسجد میں گزر رہی ہے تو ایسا اعتکاف کا کیا فائدہ؟ مسجد میں اعتکاف کے لیے آ گئے، دوستوں کو بلا کر باہر محفلیں ہو رہی ہیں، ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ مسجدوں میں تو آ گئے اعتکاف کے لیے لیکن موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ مسجد کا ماحول خراب ہوگا، فرشتوں کی لعنتیں پڑیں گی۔ اس لیے اعتکاف میں آؤ تو اپنے موبائل کو گھر پر چھوڑو، یا لاؤ تو ضرورت کے حد تک استعمال کرو، وقت گزارو عبادت میں۔ خبر میں موبائل نہیں آنے والا ہے، خبر میں اپنا اعمال آنے والا ہے۔ یہ اولاد بھی نہیں آئے گی، یہ ماں باپ بھی نہیں آئیں گے، بیوی کوئی آنے والا نہیں ہے، مال بھی نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ تو اعتکاف آؤ تو نبی کی سنت پر عمل کی نیت سے آؤ، یہ نہیں کہ علاقے میں نام ہو جائے، مسجدوں میں نام ہو جائے، لوگ مجھے معتکف سمجھیں، ایسا اعتکاف قبول نہیں ہے۔ ہاں اعتکاف کرنے والے کا مقام اتنا بلند و مقام مرتبہ ہے اس کا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ اور اس وقت وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص اعتکاف کرے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لوگ اس سے دعائیں کی درخواستیں کرتے ہیں۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے والے معتکف کو اس بات کا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے کہ جب تم پورے اہل محلہ کی ذمہ داری لے کر بیٹھ رہے ہو اعتکاف، اس لیے کہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، نبی کی سنت ہے اعتکاف کرنا 10 دن۔ پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بیٹھ رہا ہے کیا اس کی نیتیں درست ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو بیٹھ رہا ہے وہ اعتکاف ویسے گزار رہا ہے جیسے نبی نے گزارنے کا حکم دیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس کو اعتکاف میں وہ عبادتوں کی توفیق ہو رہی تھی جیسے نبی نے اور صحابہ نے کر کے بتایا؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو میرے بھائی اتنا بڑا آپ لوگوں کی ذمہ داری کندھے پر لے کر بیٹھ رہے ہو اور خود کا اعتکاف خراب کر رہے ہو، تو کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اعتکاف کے مسائل کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ معتکف کے لیے بیت الخلا جاتے ہوئے راستے میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں، ذرا سن لیں۔ معتکف کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بات کرتے کرتے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ خاموشی کے ساتھ جائیں، بیت الخلا میں اگر کوئی ہو تو باہر انتظار کریں، وہاں سے فارغ ہو تو فوراً وضو کر کر مسجد میں آ جائیں۔ وضو خانے پہ بیٹھ کر معتکف کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذرا سن لیں۔ لوگوں کی محفلیں جمتی ہیں وضو خانے پہ، معتکفین کے دوست احباب آتے ہیں، وہاں مجلسیں جمتی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کے حدود کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے چاروں طرف جتنی باؤنڈری نظر آ رہی ہے یہ ساری یہ حدود نہیں ہے۔ جتنے حصے میں مسجد کی نماز ہوتی ہے، جیسے یہ اندرونی حصہ ان دروازوں تک، اسی دائرے میں معتکف کو رہنا ہے، اس سے باہر وقت نہیں گزارنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ جتنی یہ باؤنڈری ہے، یہ جو دروازے ہیں، یہ اتنا اندر کا حصہ معتکف کے لیے ہے، اس کے باہر وقت نہیں گزارنا، فضول باتیں آپ کو نہیں کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر فون میں مصروف نہیں رہنا ہے، لوگوں کی مجلسیں جمائیں گے تو ایسا اعتکاف قبول نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف میں جب بیٹھو تو یہ خیال رکھو کہ آپ کے جتنے ساتھی اعتکاف میں ہیں ان کو آپ سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ زبان سے ہونی چاہیے، نہ آپ کے عمل سے ہونی چاہیے۔ عبادتیں کرو، تنہائی اختیار کرو، آئے ہو مسجد میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے، ایک کونا پکڑ دو، اللہ اللہ کرتے رہو، اور اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ دینے والے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے کہ بھائی مانگ تو رہے کہ ملتا کہ نہیں ملتا، بھائی ملتا نہیں ملتا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جس کو جو دینے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے، آپ کے اختیار میں ہے مانگنا، آپ مانگو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، بس مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، میرا یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جبکہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ ان کے بارے میں نبی نے فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر چلتا تو عمر کو اللہ نبی بناتے، لیکن نبی پر نبوت ختم ہو گئی۔ وہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، جب مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے تو میں مانگوں گا، مجھے یقین ہے کہ قبول ہوگی۔ دعا کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، عبادت کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے کیے جانے والا ہر اچھا اور برا عمل اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی طرف سے چاہے اچھا کام کیا جائے یا برا کام، ہر کام اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جب اللہ اس سے اگر ناراض ہوں گے۔ اور جس سے ناراض ہوتے ہیں سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، جس سے ناراض ہوتے ہیں عبادتیں، اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، یقین ہے کہ قبول ہوگی تو مانگو، وہ بہتر جانتا ہے کیا دینا کیا نہیں دینا، ہمارے اختیار میں تو مانگنا لکھا گیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر میں لکھ دیا گیا تو دعا کی کیا ضرورت؟ تو بھائی ہو سکتا تقدیر میں یہی لکھا گیا ہو کہ تم دعا مانگو میں دوں گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تم دعا کی کیا ضرورت، تو تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا ہوگا کہ تم مانگو تو دوں گا، نہ تو ورنہ نہیں دوں گا، وہ اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیجئے، غفلت کی زندگی چھوڑیے۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، دلی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ بھائی اگر اس مہینے میں رحمتیں نہیں ملی، اس مہینے میں مغفرتیں نہیں ملی، اس مہینے میں جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں ہوا تو پھر کون سے مہینے میں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے 10 دن کے بارے میں فرما دیا، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اگر اس میں محروم رہ گئے تو پھر اور کون سا مہینہ امت کو چاہیے؟ اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہوئی مغفرت تو مجھ میں کمی ہے، اگر جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں ہوا تو مجھ میں کمی ہے، رحمتیں نہیں لوٹ پایا مجھ میں کمی ہے، دینے والے کے ساتھ میں کوئی کمی نہیں۔ 2 عشرے نکل گئے، لیکن افسوس ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے نکل گئے 2 عشرے۔ آخری عشرہ گزرنے والا ہے، اللہ کے لیے اعتکاف کی نیتیں کرو، اور جو احباب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔
اور مسجد میں آئیں تو یہ نیت کر لیں کہ ہم نے 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے، 10 دن کی ہم نیت کر کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے مغرب کی نماز کے بعد نیت کرتے ہیں تو آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے مسجد آ جائیں اور مسجد میں جب آئیں تو فوراً یہ نیت کر لیں کہ ہم 10 دن کا سنت اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اعتکاف میں روزہ رہنا شرط ہے۔ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے صاحب اگر روزہ نہ رہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر درمیانی دنوں میں کسی بیماری کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اچھا، جب اعتکاف سنت ٹوٹ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سنت اعتکاف جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کرنی پڑتی۔ قضا کیا ہے؟ بقیہ دنوں میں کسی ایک دن طے کر لیں، مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، رات مسجد میں گزار کر اگلے دن سحری کریں اور پورا دن افطار تک مسجد میں گزاریں، افطار کر کر گھر چلے جائیں مغرب کے بعد۔ تو یہ اعتکاف کی قضا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ، بغیر روزے کے اعتکاف قبول نہیں ہوتا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھیں، وہ احباب ہمت کریں مسجد میں اعتکاف کرنے کی جن کو اللہ نے صحت دی ہے، عبادتیں کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں میں قوت دی ہے۔ ایسے لوگ، ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہی بیچارے ہر سال مسجدوں میں آ کے اعتکاف کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا شوق ہے، لیکن نوجوان دور دور تک نظر نہیں آتے۔ سنت اعتکاف نوجوان نظر نہیں آتے۔ بھائی وہ بزرگوں کے مسائل ہوتے ہیں، طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مسجدیں آپ سے آباد ہیں، آپ امت کا مستقبل ہیں، اس امت کا نوجوان امت کا فیوچر اور مستقبل ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے عبادتوں کے شوق اپنے اندر پیدا کرے اور اعتکاف کی فکر کرے، آنے والے علماء سے مسائل پوچھ لیں۔ آخر میں ایک درخواست ہے آپ سب سے اور بالخصوص اعتکاف بیٹھنے والے حضرات سے، 2 دن پہلے اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ پر حملہ کر دیا ہے، 400 لوگ شہید ہو گئے۔ آپس میں ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہود یہ تو وعدہ نبی کے زمانے سے انہوں نے جو عہد کیا تھا نبی کے زمانے سے توڑتے ہوئے آ رہے تھے، اسی پر یہ چلتے ہوئے انہوں نے، اسرائیل نے فلسطین سے جو عہد معاہدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ رات کے اندھیرے میں کیمپوں پر، مسجدوں پر اور ہاسپٹلوں پر انہوں نے حملے کیے، معصوم جانیں شہید ہو گئی۔ ایک فلسطینی ماں پکار رہی تھی کہ میری بچی نہار پیٹ روزے میں تھی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن اس نے روزہ نہیں چھوڑا، اسی روزے میں وہ شہید ہو گئی۔ یہ امت کے لیے، ہم سب کے لیے رونے کا بھی مقام ہے، اور افسوس ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں روئیں۔ وہ مائیں اپنے معصوم بچوں کو کھو رہی ہے، اور ہمیں ایئر کنڈیشن میں تو ہمیں آرام سے نیند آ رہی ہے، وہاں کی حالت ایسی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء مسائل کے لیے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، ذرا سنیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، سوال ہے کہ کیا سحر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور افطار میں روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہ ملے تو بتاؤ اس کا روزہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سوال آیا، انٹرویو بند کر کر رونے لگے مفتی صاحب۔ سوال یہ ہے کہ سحر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور افطار میں روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ وہاں کی حالتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یہاں تو سب کچھ آسانیاں ہیں، سب کچھ سہولتیں ہیں۔ اللہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے دعا کرو۔ مائیں تڑپ رہی ہے، 300 بچوں کو شہید کر دیا گیا، رات میں وہ معصوم سو رہے تھے، میزائلوں کی بارشیں کر دی گئی۔ ان کا قصور کیا ہے؟ صرف وہ اللہ کو ماننے والے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، وہ قربانیاں دے رہے تھے جو نبی کے صحابہ نے دیے تھے اللہ کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین سے کوئی دعا خالی نہیں ہونا چاہیے، کوئی دعا ہماری اپنے گھر والوں کے لیے بعد میں مانگ لو، اہل فلسطین کے لیے مانگو۔ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا میرے بھائی،
وہ شہادت ہی شہادت ہو رہی ہے، لیکن وہ ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی روحیں ہمارے لیے دعائیں کریں گی تو ہمارے بھی مسئلے پار ہو جائیں گے. اور معتکف حضرات، ہم سب کو اللہ کے لیے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس لیے کہ اعتکاف کرنے والے وقت کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.